حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی حیرت ناک موت اور دفن کا مکمل واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا کہ جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی روح قبض کر لی جائے اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا، اور سرو پا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ روتے اور دوڑتے ہوئے اپنے والد اور اپنے چچا کے جنازے تک جا پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا تو آپ غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ بس آپ نے سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یک بیک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء، روحیں اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا کہ جو نور سے مزین تھی۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ بس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصرائے خود کو دیکھا۔ 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا، ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا فریبی کا درد، اور تیسرا غریبی کا دکھ، غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم، اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی، لہٰذا جب رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا اور عورتوں کے مکر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا ہے قبول کر لے اے پروردگار، اور اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے یوسف، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی، اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو۔ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے، ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، 20 سال ہو گئے، آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے، آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنا گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا کہ اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لے لی۔ لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور بدن کے تمام اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظی کی۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، مقربین اور روحانین گریہ کرنے لگے۔ بھائیوں نے سر میں ہاک ڈالی۔ جب ان کی روح جدا ہو چکی تو جبرائیل امین آئے اور جنت سے سفید لباس لائے
انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ بس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی اس دنیا سے رحلت کر گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں اور گریہ کرنے لگیں۔ بس جب وہ تابوت تک پہنچی تو تابوت کو لیا اور کہا کہ اے یوسف، یہ تم ہو کہ جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے ہو؟ یہ تم ہو کہ جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو؟ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئیں تو نوحہ کرنے لگیں۔ بس کہا کہ جانتے ہو کہ حضرت یوسف نے آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے خدا، اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے، میری جان لے لے، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا کہ زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا کہ اے خدا، میری جان لے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے، یوسف علیہ السلام کی صحبت تک پہنچا دے۔ خداوند متعال نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک جا پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی، تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے اور مصریوں کی آہ و فغاں بلند ہوئی۔ ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا۔ دفن کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان کو کنان کے دروازے کے پاس دفن کریں، کہ دریائے نیل کے درمیان انہیں دفن کریں، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے تو اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک